فضا میں خاموشی تھی، ہوا تھمی ہوئی اور فرشتے دیکھ رہے تھے۔ سائنس آج اسے کانشیسنس کوانٹم کہتی ہے، یعنی شعور صرف دماغ نہیں بناتا بلکہ یہ ایک توانائی ہے جو کائنات کے ہر ذرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو فرشتوں نے کہا کہ اب تو وہ زمین پر آزمائش میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ راز جو انسان اس زمین سے لے کر گیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار زمین پر قدم رکھا۔ فضا میں خاموشی تھی، ہوا تھمی ہوئی اور فرشتے دیکھ رہے تھے کہ ایک مخلوق جو مٹی سے بنی مگر روشنی کے سپنے اور خواب لیے زمین پر اتری، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی آیا۔ ایک راز، ایک ایسا راز جو زمین پر آنے کے بعد آہستہ آہستہ مٹتا گیا، چھپتا گیا اور پھر گم ہو گیا۔ معزز ناظرین، آج ہم اسی آخری راز کی تلاش میں ہیں۔ وہ راز جو انسان زمین سے لے کر گیا مگر جس کی بازگشت آج بھی ہمارے دلوں میں کہیں گہرائی میں موجود ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 29 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میں نے انسان کو درست شکل میں بنا دیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی۔ ناظرین کرام، اس آیت کے یہ الفاظ کہ نفخت فیہ من روحی، یہ وہی راز تھا، وہ روشنی جو اللہ نے صرف انسان کو دی۔ یہ صرف زندگی نہیں تھی بلکہ کانشیسنس، مطلب شعور اور آگاہی تھی، یعنی وہ حس جو انسان کو خود کو جاننے اور اپنے خالق کو پہچاننے کے قابل بناتی ہے۔ اور یہی وہ راز تھا جو انسان زمین سے لے کر گیا، اپنے اندر کے خدا کی پہچان۔ معزز ناظرین، فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق بنائے گا جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اور اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا تھا کہ انسان میں صرف جسم نہیں بلکہ راز نفس رکھا گیا ہے، اور یہی وہ راز ہے جسے صوفیاء کرام نے سر الانسان کہا ہے، مطلب انسان کے باطن میں چھپی وہ چنگاری جو اللہ کے نور سے جڑی ہے۔ سائنس آج اسے کانشیسنس کوانٹم کہتی ہے، یعنی شعور صرف دماغ نہیں بناتا بلکہ یہ ایک توانائی ہے جو کائنات کے ہر ذرے سے جڑی ہوئی ہے۔
روگر پینروز جیسے سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ صرف معلومات نہیں بناتا بلکہ یہ ایک کوانٹم ریسیور ہے، یعنی ایک ایسا آلہ جو ان سین ورلڈ یعنی غیر مرئی جہان سے اشارے وصول کرتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کر آیا تھا کائنات سے جڑنے کی صلاحیت۔ ناظرین کرام، جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو فرشتوں نے کہا کہ اب تو وہ زمین پر آزمائش میں ہوگا، لیکن آدم علیہ السلام مسکرائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے انہیں ایک ایسی چیز دی ہے جو کسی فرشتے کے پاس نہیں، اور وہ تھی اختیار، یعنی اپنی مرضی سے چننے کی قوت، اور اسی اختیار نے انسان کو فرشتوں سے برتر اور شیطان سے مختلف بنایا۔ معزز ناظرین، یہی وہ راز تھا جو زمین پر انسان کے اندر چھپا رہا کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو خود اپنی حقیقت بدل سکتا ہے۔ سورۃ التین کی آیت نمبر 4 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، یعنی انسان کا نظام روح، جسم اور عقل تینوں ایک ہی توازن پر قائم ہیں، اور جب یہ توازن بگڑتا ہے تو انسان اپنی اصل کھو دیتا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 21 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہارے اپنے اندر ہماری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی وہ راز کبھی باہر نہیں تھا، ہمیشہ اندر تھا، لیکن انسان نے باہر کی دنیا کو سمجھنے میں خود کو اندر سے خالی کر لیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دل آئینہ ہے، جب زنگ آ جائے تو حقیقت اس میں نظر نہیں آتی، یعنی وہ راز جو انسان کے دل میں تھا زنگ آلود ہو گیا، اور جب انسان نے دل کی جگہ دماغ پر یقین کیا تو روح کی آواز دب گئی۔ معزز ناظرین، سائنس آج بتاتی ہے کہ دل کے گرد ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ مطلب برقی مقناطیسی میدان ہوتا ہے جو دماغ سے 5000 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ جب انسان خالص نیت سے کچھ سوچتا ہے یا دعا کرتا ہے تو دل کا یہ میدان بدل جاتا ہے اور فضا میں لہروں کی صورت میں پھیل جاتا ہے، یعنی دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ توانائی کا اخراج ہے۔ یہی توانائی دم ہے، یہی ذکر ہے، اور یہی راز روح ہے۔ معزز ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ یہ نور وہی آخری راز ہے، وہ روشنی جو دل سے نکل کر آنکھوں میں چمکتی ہے اور انسان کو وہ دکھا دیتی ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا،
اور جب انسان مرنے لگتا ہے تو یہی راز واپس لوٹنے لگتا ہے۔ گویا روح جب بدن سے نکلتی ہے تو وہ اپنے اصل مقام، اپنی اصل فریکوینسی پر واپس جا رہی ہوتی ہے، اور اسی لمحے انسان وہ سب دیکھ لیتا ہے جو زندگی بھر نہیں دیکھ سکا۔ سورۃ قاف کی آیت نمبر 22 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے تیرا پردہ ہٹا دیا، اب تیری نگاہ تیز ہو گئی۔ یعنی موت دراصل پردے کا اٹھ جانا ہے، اور وہ راز واپس جا رہا ہوتا ہے اس ذات کے پاس جس نے اسے پھونکا تھا۔ معزز ناظرین، روحانیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی نیت، زبان اور دل کو ایک کر لیتا ہے تو وہ ریٹرن فریکوینسی مطلب واپسی کی لہر پر آ جاتا ہے، جہاں وہ اللہ کی باتیں محسوس کر سکتا ہے، اور یہی مقام دعا، مراقبہ اور ذکر کا اصل جوہر ہے، اور شاید یہی وہ راز ہے جو انسان زمین سے لے کر گیا کہ اصل طاقت لفظوں میں نہیں، یقین میں ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، کیا تم اب بھی اس آخری راز کو اپنے اندر محسوس کرتے ہو؟ جواب صرف ایک لفظ میں بتائیں، ہاں یا نہیں۔ معزز ناظرین، یہ راز آج بھی تمہارے اندر ہے۔ جب تم دل سے قرآن سنتے ہو، دم کرتے ہو یا دعا مانگتے ہو تو تمہاری روح چند لمحوں کے لیے آسمان سے جڑ جاتی ہے۔ وہ لمحہ، وہ روشنی، وہ احساس، وہی آخری راز ہے جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ دم کیسے اثر کرتا ہے اس کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔